مایوس ہو جانے پہ ہنستا ہے، یہ سوچ کر کے اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ نے اس آیت میں تمہیں کہا کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غم زدہ نہیں کرے گی۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیزوں سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہ خاص بات ہے اس نماز کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ یاد رکھو، دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اس توکل سے تم اللہ کو پکارتے رہو کہ اللہ کی تدبیریں تمہاری ساری آزمائشوں سے بری ہیں۔ صبر کا مطلب دعاؤں سے پیچھے ہٹ جانا نہیں بلکہ دعاؤں پہ ڈٹ جانا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے۔ صبر یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم اللہ کے معجزوں کا تب بھی انتظار کرو جب ہر امید ختم ہو چکی ہو۔ اللہ تو دلوں میں رہتا ہے، تو پھر دعاؤں کی پورا ہونے کی جو امید اب تک تمہارے دل کا حصہ ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کی قدرتوں سے انکار نہ کرو جب مقدر تمہیں ہرا چکا ہو۔ صبر تو یہ ہے کہ تم تب بھی اللہ کے منصوبوں پہ یقین رکھو جب تم درد سے ٹوٹ کر بکھر چکے ہو۔ پھر دیکھو اللہ کیسے اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ بھی توکل رکھنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے اشارہ مانگتے ہو، ہمیشہ اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہو۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے تو نہیں لایا کہ تم اس سے بدگمان ہو جاؤ، لیکن اب جب وہ تمہارے دل کو دعاؤں میں الجھائے ہوئے ہے اور سجدوں میں لگائے ہوئے ہے، اور پھر یہ سوچنے لگو کہ شاید تمہاری دعائیں اللہ نے سنی ہی نہیں، اگر تھک گئے ہو تبھی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور اللہ کو بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ تمہاری چاہ کے لیے اللہ معجزے تیار کیے بیٹھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تم اس کی آزمائشوں پہ پورا اترو، وہ اپنے وعدوں پہ پورا اترے گا، تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ تمہیں توکل رکھنا ہے دعاؤں کے قبول ہونے تک، تمہیں صبر کرنا ہے اللہ کے کن کہنے تک۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا
سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو پھر وہ آسمان کے سب دروازے کھول دیتا ہے اور بن بادل کے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف